نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اور چار صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی بندہ مومن کو وہ چار صفات عطا کر دی گئیں تو دنیا کی کوئی اور نعمت اسے اگر نہ بھی ملی تو یہ چار صفات اس کی نجات کے لیے کافی ہیں، اس کے جنتی ہونے کے لیے یہ چار صفات کافی ہیں۔ اربع ان کن فیک، فرمایا کہ چار چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی کوئی چیز تم سے رہ جائے، تمہیں نہ ملے تو اس کے نہ ہونے کا یا اس کے نہ ملنے کا تمہیں غم نہ ہونا چاہیے۔ وہ کون سی چار صفات ہیں؟ پہلی صفت بیان فرمائی حفظ امانت، کہ امانت کے اندر اس امانت کو محفوظ رکھنے والا یہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنے والے آپ ہوں۔ اور یہ امانت کے اندر حفاظت کا مفہوم شریعت کے اندر بہت وسیع ہے۔ صرف اسی بات کو امانت کی حفاظت نہیں کہا جائے گا کہ کسی نے کوئی مال آپ کے پاس رکھوایا، آپ نے اس مال کو بالکل اسی طریقے پر اس کو مقرر وقت پر آپ نے اس کو واپس کر دیا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ امانت میں حفاظت یہ قول کے اندر بھی ہے، فعل کے اندر بھی ہے۔ آپ کے پاس کسی نے اپنی کوئی بات بطور امانت کے رکھوائی، اپنا ہمراز آپ کو اس نے بنایا، اس راز کی حفاظت کرنا بھی امانت کی حفاظت کہلائے گا۔ اگر آپ نے اس کے راز کو افشا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں حفاظت، امانت کی حفاظت کرنا یہ صرف مال کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے افعال کے اندر بھی امانت میں حفاظت کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ پایا جائے گا۔ دوسری صفت فرمایا وصدق حدیث، کہ بات کا سچا ہونا۔ انسان کے اندر اگر اس کے سچائی کا جو ایک عنصر ہے، اگر اس کی شخصیت کے اندر اگر وہ نمایاں ہے تو یہ اللہ رب العزت کی اس کے اوپر بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے، اس کی بات کے اندر جھوٹ شامل نہیں ہوتا، اس کی باتوں کے اندر غیبت شامل نہیں ہوتی، اس کی باتوں کے اندر کسی کے اوپر بہتان تراشی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کا سچا ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وہ حسن خلیقت، اخلاق کا اچھا ہونا۔ کسی شخص کے اندر اگر اس کی شخصیت کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کا اس کے اوپر خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور فرمایا کہ اخلاق کا اچھا ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اگر مل رہے ہیں، خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں، ہنستے ہوئے مل رہے ہیں اور دل میں اس کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ایسا نہیں۔ اخلاق کے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے اس کے اخلاق بہترین ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ مل رہے ہیں، ہنستے ہوئے مل رہے ہیں، ہنستے ہوئے ملنا یہ بھی اخلاق کے بہترین ہونے کی ایک علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں اخلاص ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں ایک محبت بھرا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کے دل کے اندر تو بغض اور عداوت ہے، لیکن سامنے سے آپ اس کے ساتھ ہنستے ہوئے مل رہے ہیں تو اس کو اچھا اخلاق نہیں سمجھا جائے گا۔ تو تیسری چیز فرمایا حسن خلیقت، اچھے اخلاق کا ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وعفت فی طعمۃ، کہ جو لقمہ پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس لقمے کا پاک اور صاف ہونا۔ یعنی جو انسان دن بھر اپنے لیے کمائی کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمائی کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہے، اس کمائی کے اندر حلال ہونا شرط ہے۔
اگر وہ حلال کی کمائی کر رہا ہے، حلال اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، کمانے کے اندر جائز ناجائز کی پابندی رکھ رہا ہے، حلال حرام کی رعایت کر کے کما رہا ہے کہ کہیں میرے بچوں کے پیٹ میں، کہیں میرے ماتحتوں کے پیٹ میں، کہیں میرے گھر والوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، اگر اس بات کا وہ خیال کر رہا ہے، اس بات کی رعایت کر رہا ہے، تو یہ رعایت کرنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام لقمے سے جس جسم کی پرورش ہو، جس جسم کی نشو و نما ہو، اس کے برے اثرات، اس کے برے ثمرات انسان پھر مستقبل کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بچوں کی نافرمانی کی صورت میں وہ سامنے آتی ہیں، اپنے گھر والوں کی نافرمانی کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اپنے بچوں کی بدتمیزی کی صورت میں سامنے آتی ہیں، اپنے ماتحتوں کی طرف سے نافرمانی کی صورت میں وہ حرام لقمہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام شریعت نے فرمایا ہے۔ تو 4 چیزیں اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ خلاصتاً میں چاروں چیزیں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت کے اندر اس امانت کی حفاظت کرنے والا ہونا، یہ صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا کہ حسن صدق حدیث، بات کا سچا ہونا، آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچی ہو، یہ صفت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز حسن خلیقت، اخلاق کا اچھا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز وعفت فی لقمۃ، جو لقمہ پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس لقمے کا حلال ہونا ضروری ہے۔ یہ چاروں صفات جس مومن بندے کے اندر پائی جائیں گی، فرمایا اسے دنیا کی کوئی نعمت دوسری نہ ملے، یہی 4 نعمتیں اس کے جنتی ہونے کے لیے، اور اس کے اوپر یوں سمجھا جائے گا گویا کہ نعمتوں کا اتمام اللہ پاک نے فرما دیا ہے، اسے کسی دوسری نعمت کی پھر ضرورت ہی نہیں گویا کہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اگر کسی کے اندر یہ 4 نعمتیں، 4 صفات پائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر شکر کریں، اور اگر کسی کے اندر ان میں سے کسی ایک صفت کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہے تو اس صفت کو اپنے اندر لانے کا اہتمام اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔